هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد. اچھے بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہی ہے وہ حضرت اقبال کا پیغام کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہ ہی ہے فقط اندوہ دل گیری. وقت کی سپر پاور کے سامنے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنا اور قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر کہنا کہ ہمارا قرآن، ہمارا اسلام اور ہمارے نبی کی عزت اور ناموس یہاں دل میں رکھتے ہیں. جب تم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو یہاں ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ہے. کفر کو یہ بتا دیا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے. ہر اس شخص کو جس نے اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کفر کے سامنے کلمہ حق بیان کیا، خواہ وہ ابراہیم رئیس ہو، خواہ وہ عمران خان ہو، طیب اردغان ہو، تمام شخص کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. کیونکہ اقبال کہتے ہیں حیا یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون شخص ہے اور کہاں سے آیا ہے، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر بات کیا کر رہا ہے، بات کن کی جا رہی ہے. کیونکہ اسلام کو جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر منگول سلطنت چنگیز خان کی نسل میں سے اللہ برقی خان کو صاحب ایمان کر دیتا ہے، اور جن سے مالک کام لے لیں. مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے نصیب ہیں اگر وہ ہم سے کام لے لیں. اگر اللہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، وہ مکڑی سے مضبوط جالا بنا سکتا ہے. اور کتنے بڑے لشکر کو ابابیلوں نے تباہ کر دیا. یہ میرے مالک کی شان ہے کہ وہ اتنے بڑے متکبر بادشاہوں کو مچھر سے مروا دے. لیکن اگر وہ ہم سے کام لے لے یا جس سے وہ کام لے لے وہ منتخب شخص ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں تیغ بہر عزت دین است و بست، مقصد و حفظ و آئین است و بست. امام علی مقام جو کربلا میں تلوار لے کر گئے تھے وہ عزت اور ناموس اور دین کی سربلندی کے لیے تھی، وہ اقتدار کے لیے نہیں تھی. اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر. اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا عروج اور وقار دوبارہ سے عطا کر دے. سلام پہنچے.